لہذا سب سے پہلے بات جو کی گئی وہ کی گئی ہے حضور کی ازواج مطہرات سے۔ اب اس ضمن میں جو اصلاحی اعمال آئے ہیں احکام ان کو نوٹ کر لیجئے۔ ان کا آغاز ہوا ہے تدریجی اعتبار سے سورہ احزاب سے، اور سورہ احزاب سن 5 ہجری میں جو ہے نازل ہوئی ہے۔ ان کی تکمیل ہوئی ہے سورہ نور میں جو سن 6 ہجری میں نازل ہوئی۔ اور ایک بہت خوبصورت بات کہی، یہ مولانا امین حسن اصلاحی نے مجھے بتایا کہ ان کے استاد حمید الدین فراہی نے یہ کہا کہ سورہ احزاب میں گھر سے باہر کے پردے کا بیان ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کے پردے کا بیان ہے۔ تو اصلاحی صاحب کہتے تھے کہ اس جملے نے میری آنکھیں کھول دی اور قرآن مجید روشن ہو گیا میرے سامنے، ورنہ اگر یہ بات سامنے نہ ہو تو آدمی اٹکتا ہے، جگہ جگہ پر اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیے سورہ احزاب میں کیا کیا گیا۔ نمبر 1، پہلے خطاب ازواج مطہرات سے، بعد میں عام کر دیا گیا۔ نمبر 2، بتایا گیا کہ عورت کا اصل کردار کیا ہے، اس کی اصل جگہ کیا ہے، گھر۔ نمبر 3، استیزان کے حکم کا آغاز ہو گیا کہ گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل نہ ہو، لیکن یہاں بھی صرف نبی کے گھر کی بات ہوئی ہے، عام نہیں۔ پھر محرموں کی ایک چھوٹی فہرست ہے جو سورہ احزاب میں آ گئی ہے، اور گھر سے باہر کے پردے کا حکم آ گیا، یہ سورہ احزاب میں۔ سورہ نور میں استیزان اب عام کر دیا، کسی گھر میں داخل مت ہو جب تک اذن نہ لے۔ یہ دیکھیے تدریج، پہلے حضور کے گھروں میں داخل نہ ہو، اب کسی بھی گھر میں داخل نہیں ہو سکتے بغیر استیزان کے۔ اور احادیث مبارکہ میں اتنی سختی آئی ہے وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرے یہ کہ گھر کے اندر پردہ جو محرموں سے پردہ، محرموں سے پردہ، محرم کون ہوتا ہے یہ سمجھ لیجئے۔ محرم وہ ہے جس سے کبھی بھی کسی شکل میں کسی حالت میں شادی نہ ہو سکے۔ اب ایک آدمی جو ہے اس کے گھر میں فرض کیجئے کہ ایک بہن ہے، تو اس بہن کی دوسری بہن سے وہ شادی نہیں کر سکتا، اگر وہ بیوی مر گئی تو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے وہ محرم نہیں ہے، نا محرم، سالی نا محرم ہے۔ آپ کا بھائی ہے، اس کی بیوی ہے، بھابھی ہے آپ کی، آپ دیور ہیں، بھابھی سے شادی تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر بھائی کا انتقال ہو جائے آپ شادی کر سکتے، تو شادی ہو سکتی ہے تو وہ محرم نہیں ہوا، وہ نامحرم۔ محرم صرف وہی ہے جس سے کبھی کسی حال میں شادی کا امکان نہ ہو۔ اس کی ابتدائی فہرست جو ہے سورہ احزاب میں ہے، تفصیلی فہرست جو ہے وہ سورہ نور میں ہے۔ اب دیکھیے گھر کے اندر بیٹھنے سے متعلق کیا بات کہی گئی۔ بزار اور ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے نبی ایک وسلم کا یہ ارشاد نقل ہوا ہے، ان المرأۃ عورۃ، عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے۔ ہمارے ایک نوجوان ساتھی نے ایک دفعہ مضمون لکھا تھا بڑا پیارا، انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں جو اشارات ہیں، حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں جو ہوں گی وہ خیموں کے اندر ہوں گی، وہیں رہیں گی، قصر کہتے ہیں روک دینے کو، باہر نہیں نکلتی، وہ مقصورات فی الخیام۔ حوروں کا کانہن لؤلؤ مکنون، ایسے ہوں گے کہ جیسے کہ موتی جسے چھپا کر رکھا جائے۔ عورت چھپا کر رکھنے کی شے ہے۔ المرأۃ کلھا عورۃ، عورت کہتے ہیں اس کو ہے جسے چھپا کر رکھا جائے۔ ان المرأۃ عورۃ فاذا خرجت، جب وہ گھر سے نکلتی ہے، استشرفھا شیطان، اب شیطان جو ہے اس کو طاق میں رکھتا ہے۔ وَأَقْسَمَ مَا تَكُونُ بِرَوْحَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا،
وہ اپنے رب کی رحمت سے قریب ترین ہوتی ہے، جبکہ اپنے گھر کے بھی کسی اندرونی حصے میں، صحن میں ہوگی تو شاید ادھر ادھر کے کوٹھوں سے نظر پڑ جائے۔ اسی لیے فرمایا مردوں کے لیے مسجد میں نماز افضل 28 گنا، اور عورت کے لیے گھر کی نماز مسجد سے افضل، گھر کے صحن کی مسجد سے افضل، دالان کی صحن سے افضل، کمرے میں اس سے افضل، اور کمرے کی کوئی بغلی کوٹڑی ہے تو اس میں سب سے افضل۔ یہ احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزاج ہے نا، اس سے بن رہا ہے، ایک معاشرت وجود میں آ رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں آ رہی ہیں؟ اور سنیے، عبداللہ ابن احمد ابن حنبل نے زوائد الزہد میں اور ابن ابی شیبہ نے، ابن سعد نے اپنی کتابوں میں مسروق کی روایت نقل کی ہے کہ حضرت عائشہ جب تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس آیت پر پہنچتی تھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تو بے اختیار رو پڑتی تھی۔ قرآن اپنے گھروں میں رہو۔ حضرت عائشہ نے شہادت عثمان کے بعد باہر نکل کر لشکر کی قیادت کی، پھر ساری عمر افسوس رہا کہ میں نے غلط کہا۔ دیکھیے کیا معاملہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جنگ کی تھی، 10,000 آدمی ایک رات میں مرے، لیکن حضرت علی کا کردار کیا تھا؟ یہ نہیں کہ اب عائشہ شکست ہو گئی ہے تو لوڈی بنا لوں، انا للہ و انا الیہ۔ اتنا احترام کیا ہے، مدینے کی چند عورتوں کو ساتھ دے کر بڑے احترام سے مدینے پہنچا دیا، وہاں کی عورتوں، کوفے کی عورتوں کو ساتھ دے کر، اور صرف یہ کہا کہ آپ کی یہ ذمہ داری نہیں تھی، آپ نے یہ ذمہ داری خام، صرف یہ، اور کچھ کوئی ملامت۔ حافظ ابو بکر بزار حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ کے لے گئے، وہ جہاد کرتے ہیں اور خدا کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟ جواب میں آپ نے فرمایا من قعدت منکن فی بیتہا فإنہا تدرک عمل المجاہدین، تم میں سے جو شخص اپنے گھر میں بیٹھی رہے گی وہ مجاہدین کا اجر حاصل کر لے گی۔ یہ ایک ہوا کا رخ ہے، بتایا جا رہا ہے، یہ نظام ہے جس کو اس شکل میں دیا جا رہا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں سورہ احزاب کی جو آیات ہیں ان کے حوالے سے کچھ باتیں جو حکمت دین کی ہیں اور بہت اہم ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں۔ دیکھیے میں نے سب سے پہلے آیت پڑھی تھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ ایک بات اس میں غور طلب ہے، مردوں کے لیے تو اسوہ کامل ہے، مرد اگر سپہ سالار ہے تو اسوہ موجود ہے حضور کا، مرد اگر صدر ریاست ہے، خلیفہ ہے تو اسوہ موجود ہے رسول کا، کوئی قاضی القضات ہے تو اسوہ موجود ہے رسول کا، کوئی کسی مسجد میں خطیب ہے، امام ہے تو اسوہ موجود ہے، باپ کی حیثیت سے اسوہ موجود ہے، شوہر کی حیثیت سے اسوہ موجود ہے کہ نہیں؟ مردوں کی کوئی حیثیت ایسے نہیں جس کے لیے اسوہ حضور کی زندگی میں نہ ہو، لیکن ایک خلا ہے، عورت کی نسوانی زندگی کے لیے تو حضور کی زندگی میں کوئی اسوہ نہیں ہو سکتا، حضور مرد ہے۔ یہ ہے فلسفہ، یہ ہے حکمت دین، کہ جس صورت میں یہ آیت آئی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اے لوگو، اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں ایک اسوہ کامل ہے، عمدہ اسوہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کا امیدوار ہے اور یوم آخر کو بھی مانتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے کثرت سے۔ اب اس خلا کو پر کیسے کیا جائے؟ حضور کی ازواج کو بنایا گیا اسوہ خواتین کے لیے، اور یہی ایک بہت سی اور بھی حکمتیں ہوں گی۔ ایک حکمت یہی تعدد ازدواج میں ہے، اور حضرت عائشہ کی اتنی کم عمر میں شادی کرنے میں ہے کہ دیر تک وہ امت کو پڑھاتی رہی، شوہر اور بیوی کے درمیان
خالص پرائیویٹ معاملات کے اندر بھی ہدایت دیتی رہی. آخر وہ بھی انسان کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ بعض صحابہ نے آ کر کہا حضور یہ یہودی جو ہے ہم پر طنز کرتے ہیں کہ تمہارے نبی تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کا حکم دیتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہاں ہمارے نبی نے تو ہمیں استنجا کرنا بھی سکھایا. بجائے کسی کمپلیکس کے انفیریورٹی کے سپیریورٹی کی بات کرو. استنجا ضروری شے نہیں ہے, گندگی سے نجات پانا ضروری شے نہیں ہے, طہارت ضروری شے نہیں ہے. ہمارے نبی نے تو استنجا کرنا بھی سکھایا. تو تعلق زن و شو کون بتائے گا؟ حضور بتائیں گے کہ ازواج کو ضرورت ہوتی ہے. بڑا مسئلہ ہے, روزے میں کہاں تک جا سکتا ہے انسان؟ آخر کون بتائے گا؟ ازواج مطہرات نے بتایا. تو اسوہ بنانے کے لیے دیکھیے یہ آیات آئی ہیں. یہ 3 آیتیں سورہ احزاب کی یوں سمجھیے کہ نچوڑ ہے اس مسئلے میں. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں. تو کیا وہ عورتیں نہیں تھیں؟ عورتیں تو تھیں. کیا ان کے احساسات عورتوں والے نہیں تھے؟ وہ تو تھے. کیا بات, تم نبی کی بیویاں ہو, تمہیں اسوہ بننا ہے. ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول, اگر تمہیں واقعی اللہ کا تقوی اور خوف ہے تو کسی اجنبی سے اگر بات کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اپنی آواز میں لوچ مت پیدا کر. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, کہ جس شخص کے دل میں کوئی روگ ہے, گندگی ہے, وہ کوئی آس لگا بیٹھے کہ یہ جو مجھ سے گفتگو کر رہی ہیں, جس انداز میں کر رہی ہیں, جس لگاوٹ کے ساتھ کر رہی ہیں, تو کوئی نہ کوئی موقع ہے میرے لیے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. کی بات آواز میں بات وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, اور معروف بات کہو صرف, اس سے آگے بڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں, وقار کے ساتھ رہو اپنے گھروں میں. تمہاری اصل جگہ گھر ہے, باہر نکلنا تمہارا کام نہیں ہے. ہاں ضرورت ہو سکتی ہے, اس کا بعد میں ذکر آ جائے گا, لیکن فلسفہ کیا ہے؟ عورت کی اصل جگہ اس کا گھر ہے. جو ڈیوٹیز کی تقسیم کر دی گئی ہے اللہ کی طرف سے, اس میں عورت کا اصل مقام اس کا گھر ہے. میں حدیث سنا چکا ہوں کہ جب گھر سے عورت نکلتی ہے تو شیطان تاکتا ہے اس کو, اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس سے جو فتنے پیدا ہوتے ہیں وہ سب شیطان کے ذریعے سے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, اور جو جاہلیت تھی, اسلام کے آنے سے پہلے کا جو دور تھا, اس میں جس طرح تم بند سمر کر اور لوگوں کی نگاہوں میں آنے کے لیے نکلتی تھی, اب وہ طریقہ اختیار نہ کر. دیکھیے یہ بھی ایک بڑا نفسیاتی نکتہ ہے. مرد کے اندر قوت ہے, وہ اپنی قوت کا ظہور چاہتا. کبھی جی چاہتا ہے دیوار کو کندھا دے مارے, راستہ چلتے کسی کو لگا کندھا. قوت ظہور چاہتا. اور اس کے پاس سب سے بڑا سرمایہ اس کا نسوانی حسن ہے. جسمانی طاقت تو نہیں ہے نا, اس کے اندر ایک ارج ہے کہ اپنے آپ کو ظاہر کرے. اس کا نام تبرج. بروج کہتے تھے ان برجیوں کو کہ جو فصیلوں کے اوپر ہوتی تھی, اور ظاہر بات ہے دور سے مسافر آ رہا تو پہلے تو برجی نظر آتی تھی نا, تو نگاہوں میں آنا, نگاہوں میں چھپنا, یہ تبرج. تو تم جس طرح پہلے بناؤ سگھار کر کے نکلا کرتی تھی, اور تبرج الجاہلیہ اب چھوڑ دو. واقمن الصلاۃ وآتین الزکوٰۃ, اور نماز قائم رکھو, زکات ادا کرو. واطعن اللہ ورسولہ, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند رہو. اب آئے الفاظ جو اہم ترین ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والیوں, اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی برائی, ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک کر دے. پاک کرنا کر خوب 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 خوب. تطہیرا, یطہرکم تطہیرا. کیوں؟ تمہیں نمونہ بننا ہے, تمہیں اسوہ بننا ہے.
یہ الفاظ اصل میں آئے ہیں قرآن مجید میں ازواج مطہرات کے بارے میں. سارا جملہ چل رہا ہے یا نسان نبی سے. ہمارے کچھ دوستوں نے اس کو کہا ہے کہ اہل بیت سے مراد حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرات حسنین ہیں. وہ بھی حضور نے فرمایا. میں نے ایک ٹی وی مذاکرے کے اندر بھی جب کچھ حضرات یہ کہہ رہے تھے کہ اہل بیت تو اصل میں وہ ہے، میں نے کہا نہیں، اصل میں بیویاں ہیں لیکن وہ بھی اہل بیت ہے. حضور نے ایک چادر میں جب سمیٹا سب کو تو یہ بھی اللہم ہؤلاء اہل بیت، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. سلمان منا اہل البیت، سلمان بھی ہمارے اہل بیت میں سے جو جتنا قریب ہوا. لیکن قرآن میں یہ لفظ آتا ہے صرف بیویوں کے لیے، ازواج کے لیے. حضرت ابراہیم کے پاس جب فرشتے آئے تھے حضرت اسحاق کی ولادت کی خبر دینے کے لیے، تو جب حضرت سارہ نے سنا تو وہ آئیں اپنے 72 مارتی ہوئی اپنے پیشانی پر، آلد انا عجوز وہذا بالی شیخ، کیا میں جنوں گی اب جبکہ میں بڑی پھوس ہو گئی ہوں اور میرا یہ شوہر جو ہے یہ بھی بڑھا پھوس ہے. 100 برس کی عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور کتنی ہوگی اس کے آس پاس ہی ہوگی، 90-95 حضرت سارہ ہوگی. اس کو فرشتوں نے کہا تھا کہ کیا آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئی؟ السلام علیکم وبرکاتہ اہل البیت، اے نبی کے گھر والی، اے نبی کے گھر والوں، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، رحمت. تو اہل بیت کا لفظ قرآن میں 2 جگہ آیا ہے، یا حضرت سارہ کے لیے حضرت ابراہیم کی زوجہ، اور یا نساء النبی، تمہیں تو پاک کرنا ہے، پوری طرح پاک کرنا ہے، پوری طرح پاک کرنا ہے تاکہ تم اسوہ بن جاؤ. جو خلا ہے اسوہ محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تمہارے ذریعے پورا کرنا ہے. اس لیے پہلا خطاب جو ہے، اب یہ دونوں باتوں سے ہو گیا. ایک تو چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، جو بھی اصلاح کا عمل ہو گھر سے ہونا چاہیے، اور نمبر 2 یہ کہ ازواج مطہرات کو امت کی تمام خواتین کے لیے ہمیشہ کے لیے اسوہ بنانا ہے. اسی طریقے سے استیزان کا معاملہ بھی آیا، لیکن وہ بھی صرف نبی کے گھروں تک آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی حتی یؤذن لکم، اہل ایمان نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ اذن نہ دیا جائے. یہ پرائیویسی، گھر کی پرائیویسی، اس پر میں تفصیل سے بعد میں بات کروں گا، چونکہ تفصیل اس کی آئی ہے سورہ نور میں. میں نے عرض کیا نا، ان احکام کا آغاز ہوا جیسے شراب کی حرمت، آغاز سورہ بقرہ، پھر سورہ نساء، پھر سورہ مائدہ. اسی طرح اس کا اختتام جو ہوا ہے وہ سورہ نور میں ہے. تو مت داخل ہوا کرو. اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور دیکھو اگر نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اوٹ سے مانگ. یہ حجاب کا لفظ آیا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ حجاب کا کوئی حکم قرآن میں ہے ہی نہیں. پہلے وہاں کے گھر کھلے ہوتے تھے، دروازوں پر کوئی پردہ وردہ نہیں ہوتا تھا، اور گھر کوئی کنالوں کے اور ایکڑوں کے تو نہیں ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر. لیکن یہاں پر فرما دیا گیا پردے، اس کے بعد سے جب سے یہ آیت اتری گھروں کے اوپر پردے ڈال دیے گئے. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں چہرے کا پردہ ہی ہوا نا، چہرے کا پردہ ہے حجاب. اسی کو حضرت عائشہ نے آیت الحجاب قرار دیا. اور پھر دیکھیے جو ریئلزم ہے، ریئلزم میں نے کہا تھا نا کہ اللہ نے بھی فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت انسان میں عورت کی ہے. حب زین للناس حب الشہوات من النساء، اور پھر اس کے بعد نبی فہرست. حضور نے فرمایا حبب الی النساء والطیب. یہاں بھی فرمایا گیا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ زیادہ پاکیزہ بات ہوگی تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے. اگر نبی کی بیوی بے حجاب تمہارے سامنے آ جائے گی تو وہ نبی کی بیوی ہے اور ازواج مطہرات ہونے کہتے ہیں تمہاری ماں بھی ہے، لیکن ایک عورت بھی تو ہے. اور تم چاہے صحابی ہو، کچھ بھی ہو، تم مرد بھی تو ہو. یہ مرد کے درمیان جو کشش ہے یہاں بھی اس کا ساس. نبی کی بیویوں کو بھی یہ نہیں کہا کہ اس سے ماوراء ہے، معصوم تو کوئی نہیں نبی کے علاوہ.
وہ تو اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں پاک کر دینا چاہتے ہیں، پوری طرح پاک کر دینا چاہتے ہیں تاکہ تم تمام خواتین امت کے لیے اسوہ بن جاؤ۔ فرمایا یہ جو پردے کی اوٹ سے کوئی شے لینا دینا ہے، اس سے یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ بات ہے، ان کے دلوں کے لیے بھی۔ یہ ہے اللہ تعالی کا حکم سورہ احزاب کے اندر۔ اس کے بعد اسی سورہ احزاب میں اس سے جو مستثنا ہے، گھروں میں اذن لیے بغیر بھی داخل ہو سکے، جن کے سامنے ازواج مطہرات اپنے کھلے چہرے کے ساتھ آ سکتی تھی، ان کی ایک فہرست دی گئی۔ یہ مختصر فہرست ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ کوئی حرج نہیں ہے ازواج مطہرات پر ان کے باپوں کے سلسلے میں۔ ابو بکر آئے تو جائے سیدھے حضرت عائشہ کے حجرے میں، کون روکے گا؟ اور بیٹوں کے اور ان کے بھائیوں کے اور ان کے بیٹوں کے بھائی بھتیجے اور ان کی بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے، ولا نسائہن، نسائہن اس کو میں چاہتا ہوں نوٹ کریں آپ، اپنی عورتیں، جان پہچان کی عورتیں، اجنبی عورتیں نہیں۔ اس پر مزید گفتگو ہوگی سورہ نور کے حوالے سے۔ ولا ما ملکت ایمانہن، اور جو ان کے ملک یمین ہیں، ان میں ایک رائے یہ ہے کہ مراد صرف باندیاں ہیں، اور ایک مراد یہ ہے کہ اس میں مرد غلام بھی شامل ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ مرد غلام جب تک کہ ابھی وہ بالغ نہ ہو، بچہ ہو۔ بہرحال یہ آراء ہے علیحدہ۔ واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا۔ اب آئیے سورہ نور کی طرف۔ اب میں یہاں پر سورہ نور میں آغاز جو ہوا ہے سورہ نور کا، وہ سب کو معلوم ہے۔ زنا کی کیا حد ہے، سزا کیا؟ غیر شادی شدہ زانی یا زانیہ، اس کی سزا 100 کوڑ ہے، اور اگر کوئی الزام لگائے اور ثبوت پیش نہ کر سکے، 4 گواہ نہ لا سکے، تو قذف کی حد کیا ہے؟ 80 کوڑ ہے۔ اس کے بعد اصل میں جو زنا کا سد باب کرنے کے لیے احکام ہے وہ آئے۔ چنانچہ اس میں سب سے پہلے کیا ہوا؟ استیزان کا حکم بڑی تفصیل کے ساتھ، بہت تفصیل کے ساتھ آیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اہل ایمان ہرگز مت داخل ہو اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور گھر میں، جب تک کہ تم ان کے ساتھ مانوس نہ ہو جاؤ، اذن نہ لے لو، ان پر سلام نہ کرو، یہی تمہارے لیے خیر بہتر ہے۔ اس کے بعد تفصیل آئی ہے، اس میں میں اس وقت نہیں جا رہا۔ اور جو لوگ اس پر عمل نہیں کرتے ان کے بارے میں قرآن مجید کیا کچھ، حضور کیا کچھ فرما رہے ہیں، یہ آپ سن لیجئے، بہت سخت احکام۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان امرا اطلع عليك بغیر اذن فخذفته بحشاة ففقعت عینه ما كان عليك من جناح، متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں کی ہے۔ اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے اور تم اس کی سزا کے طور پر اس پر کنکریاں پھینکو اور اس کی آنکھ پھوٹ جائے کنکری سے، تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ بغیر اجازت کے گھر میں آ گیا ہے، بغیر اذن کے، بغیر استئذان کے کنکریاں مارو اور کنکری سے آنکھ پھوٹ جائے، فما کان علیک من جناح، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح آیا ہے من اطلع دار قوم بغیر اذن ففقعوا عینہ فقد حضرت عینہ، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ جو شخص بغیر اذن لیے کسی کے گھر میں داخل ہوا ہے اور اگر اس نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کے اوپر کوئی ہرجانہ نہیں ہے، کوئی اس کی دیت نہیں، کوئی ہرجانہ نہیں۔ اجازت لینے کے ضمن میں کیا ہے؟ حضور نے طریقہ بتایا، 3 مرتبہ پکارنے کی حد مقرر کر دی، فرمایا اگر 3ویں مرتبہ پکارنے پر بھی جواب نہ آئے تو واپس ہو جاؤ۔ قرآن میں بھی ہے اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا، اگر وہ کہتے چلے جاؤ
ملاقات نہیں ہو سکتی چلے جائیں. ہاں اگر آپ ٹائم لے کر آئے ہیں تب بات دوسری ہے، پھر تو اس کو ملنا ہے. لیکن آپ ایسے ہی پہنچ گئے ہیں، پتہ نہیں وہ اپنی کس مصروفیت میں ہے، آپ کا حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو ریسیو کرے اور آپ سے بات کرے. اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا. اور برا نہ کرو کہ میرا یہ معاملہ کیا، میں آیا تھا اور مجھے جو ہے مجھ سے ملاقات نہیں کی. نہیں. اور اس سلسلے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ایک مرتبہ آپ حضرت سعد ابن عبادہ کے ہاں گئے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر 2 دفعہ اجازت طلب کی، مگر اندر سے جواب نہ آیا. تیسری مرتبہ جواب نہ ملنے پر آپ واپس ہو گئے. حضرت سعد اندر سے دوڑ کر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کی آواز سن رہا تھا مگر میرا جی چاہتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے میرے لیے جتنی بار بھی سلام و رحمت کی دعا نکل جائے اچھا ہے. تیسری مرتبہ بھی آپ کہیں. پھر دوڑ کر آئے اور لپٹ گئے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے استیزان کا معاملہ. اب آ رہی ہے اصل آیت. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر ما یصنعون. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطَّفْلِ الَّذِينَ لَا يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. یہ لمبی آیت ہے. اہل ایمان، اے نبی کہہ دیجئے اہل ایمان مردوں سے اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ عمل ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون. اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے واقف ہے. وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن. اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں جو ہے نیچی رکھا کریں. ویحفظن فروجہن. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا. اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے کہ جو بالکل ظاہر ہو جائے، از خود ظاہر ہو. دیکھیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ گھر کے اندر کا پردہ ہے. نگاہیں نیچی رکھنا گھر کے مرد بھی اور گھر کی عورتیں. یہ کیوں کہا گیا؟ آج آپ کے علم میں نہیں ہوگا انسیسٹ کس قدر تیزی سے پھیل رہا ہے مغرب کے اندر. انسیسٹ کہتے ہیں باپ کا اپنی بیٹی سے ملوث ہو جانا، ماں کا اپنے بیٹے سے ملوث ہو جانا، بہن بھائیوں کا آپس میں زناکاری کرنا، یہ انسیسٹ کہلاتا ہے. اس وقت امریکہ میں سب سے زیادہ جو پریکٹس ہے وہ سائیکیٹرسٹ کی ہے. بڑی فیسیں ہیں، بڑی دوائیں ہیں. جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے اس میں بھی سب سے زیادہ فلرشنگ وہ دوائیں ہیں کہ جو ذہنی امراض ہیں. اور مجھ سے وہاں کئی سائیکیٹرسٹ نے کہا ذہنی امراض کا سب سے بڑا سبب انسیسٹ ہے. بیٹی سے زنا کیا باپ نے، بیٹی کے دل پر جو داغ لگ گیا ہے اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہتا. بہن سے زنا کیا بھائی نے، اور یہ نہ سمجھیے کہ آپ کے ہاں نہیں ہو رہا، یہ وبا آ چکی. کہیں آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا بیٹی نے جا کر تھانے میں خبر دی کہ باپ نے میرے ساتھ یہ حرکت کی. یہ ساری چیزیں آج ہو رہی ہیں ہمارے. اس لیے کہ جب زنا کے جو دواعی ہیں، داعیات ہیں، جو زنا کی ترغیب ہے وہ پھیلی ہوئی ہوگی، عام ہوگی تو راستے نکالے گا. گھروں میں مرد بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. کیا مطلب؟ باپ بھی اپنی بیٹی کو گھور کر نہ دیکھے. بیٹی بیٹی ہے، لڑکی ہے. جوان بھائی بھی اپنی جوان بہن کو گھور کر نہ دیکھا. نگاہیں نیچے رکھیں.
یہ نگاہیں نیچی رکھنا بازار میں چلتے ہوئے نہیں ہے، وہ تو سوسائڈ ہو جائے گی، موت آ جائے گی، کوئی گاڑی آپ کو روک دے گی. یہ گھر کے اندر ہے. اور اس لیے ہے کہ بہرحال باپ مرد ہے، بیٹی عورت ہے. میں نے آپ کو فرائڈ کی بات بتا دی ہے، وہ تو کہتا ہی ہے کہ باپ اگر محبت بری نگاہ بیٹی پر ڈال رہا ہے، اس میں سیکس ہے، سیکس کا جذبہ ہے. اگر ماں بیٹے پر محبت بری نگاہ ڈال رہی ہے تو سیکس ہے، ایڈیپس کمپلیکس مشہور ہے اس کا. لیکن اپنی جگہ یہ ہے کہ باپ مرد ہے، بیٹی عورت ہے، بھائی مرد ہے، بہن عورت ہے. لہذا گھروں کے اندر بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو. میں آپ کو قول سنا چکا ہوں مولانا فراہی کا. اصلاحی صاحب نے کہا، جب مولانا فراہی نے مجھ سے یہ کہا کہ اصل میں سورہ احزاب میں گھر کے باہر کا پردہ ہے اور سورہ نور میں گھر کے اندر کا پردہ ہے، تو کہتے میری آنکھیں کھل گئی اور چابی مل گئی، کلید مل گئی ان آیات کو سمجھنے کی، ان کی اصل پس منظر کو، حقیقت کو جاننے کا راستہ کھل گیا. تو یہ جو ہے غض بصر، یہ باہر کے لیے نہیں ہے، یہ گھر کے اندر کے لیے. بیٹی کا آخر جوان ہو رہی ہے، اس کے سینے کے اوپر کچھ غبار آ رہا ہے، تو گھور کر مت نگاہ نیچی کر. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. نوٹ کر لیجئے کہ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ گھر میں داخلے کے بعد. گھر میں داخلہ اجازت سے، اور داخلہ ہوگا صرف محرموں کا. گھر کے اندر جو ہے وہ نامحرم تو نہیں آئے گا. یہ میں آگے بیان کر رہا ہوں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ مِنْ فُرُوجِهِنَّ، اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے بھی کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اس ٹکڑے پر بڑا قیل و قال ہے جدید مفکرین اور جدید دانشوروں نے کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو خود ظاہر ہو جائے. وہ کہتے ہیں اس میں چہرہ بھی شامل ہے، اور جب چہرہ شامل ہے تو اس کا مطلب چہرے کا پردہ نہیں ہے. آپ کو بہت سے حضرات نے وہ پڑھی ہوگی بحث جو جنگ میں ہو گئی تھی. ایک صاحب وہ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز اس کے اسکالر ہیں، ریسرچ کا، انہوں نے لکھ دیا کہ الا ما ظہر منہا میں چہرہ ظاہر ہے، شامل ہے، لہذا پردہ نہیں ہے. اور ارشاد احمد حقانی صاحب نے بھی زوردار اس کے اوپر جو ہے وہ تائید لکھ دی، اور گویا کہ کہا کہ اب تو مسئلہ ہی طے ہو گیا جب ایک ریسرچ اسکالر کہہ رہا ہے. تو یہ مولوی ملاٹے جو کہتے پڑھتے ہیں کہ یہ عورت کا جو چہرے کا پردہ ہے، تو بات ختم ہو گئی. دی میٹر از کلچڈ. میں نے صرف ایک جواب دیا کہ اس شخص نے جو بڑا ریسرچ اسکالر تھا، پہلے یہ لکھا ہے کہ سورہ نور کی ان آیات میں سطر کے احکام آ رہے ہیں، تو پھر یہاں پردے کا چہرے کا معاملہ کیا ہو؟ سطر میں تو پردہ چہرہ شامل نہیں ہے. محرموں سے پردہ کیا ہے؟ محرموں سے اس کا نام سطر ہے. عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں، بس. کیا مطلب ہے؟ بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا بہن کے جسم کا کوئی اور حصہ، باپ بھی نہیں دیکھ سکتا بیٹی کے جسم کا کوئی حصہ. یہ سطر ہے، سطر محرموں سے پردہ ہے. اس سے آگے صرف شوہر یا حسب ضرورت طبیب، سرجن، بس. یہ محرموں کا پردہ. گھر میں عورت رہے گی تو سطر کے ساتھ رہے گی. محرم آئیں گے، چچا اس کا محرم ہے، آئے گا، لیکن وہ بھی تو مرد ہے نا، چہرہ تو نہیں ڈھانپے گی، لیکن محرم ہے. لیکن باقی جسم سطر، عورت کا پورا جسم سطر ہے سوائے چہرے کی ٹکیا. بال بھی سطر میں شامل ہے. سر پر وہ سکارف جو آج کل بنا ہوا ہے، بہت بڑا مسئلہ، انہوں نے چہرے کو نکال دیا، صرف سکارف سمجھا ہوا، پر حجاب کہتے ہیں. حالانکہ وہ حجاب پورا تو نہ ہوا، وہ صرف ایک حصہ ہے، لیکن ایک حصہ صحیح ہے. سر کے بال جو ہے وہ چھپے ہونے چاہیے، یہ سطر میں شامل ہے. چہرے کی ٹکیا ہے جو سطر سے باہر ہے، ہاتھ ہے پونچوں سے باہر، اور پیر ہے
ٹخنوں سے نیچے، بس اللہ اللہ۔ تو فرمایا ما ظہر منہا من زینتہن میں الا ما ظہر منہا میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں؟ دیکھیے، اگر عورت پوری کی پوری برقعے کے اندر ملبوس ہے، چہرے پر بھی نقاب ہے، آنکھوں کے آگے بھی یا جالی ہے یا کوئی چشمہ ہے، تو پھر بھی اس کے حسن کا ایک حصہ وہ ہے جو ظاہر ہے۔ اگر طویل القامت ہے، قد و قامت، یہ حسن کا حصہ ہے کہ نہیں؟ وہ کہاں چھپائے؟ اور غالب نے جو شعر کہا ہے، تیرے سرو قامت سے قد آدم قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں۔ سرو قد عورت، اسی طرح جسم سے ڈول ہے، اکیرا بدن ہے، یہ تو نہیں چھپے گا۔ عورت موٹی ہے، کیسی ہے، جسم جو غیر متناسب ہے، یہ تو نہیں چھپے گا۔ متناسب ہے اعضاء، قداور ہے، اکیرا بدن ہے، یہ ہے وہ چیزیں کہ جو حجاب کے سلسلے میں ما ظہر منہا، یہاں ہو رہا ہے کہ جو شکل کے سلسلے میں ہے ما ظہر منہا، زینت کا، اور وہ چہرہ ہے۔ لیکن اب اس میں ایک اور بات، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ بھی گھر کے اندر کی بات ہو رہی ہے۔ چونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں، جلباب ہوتا تھا جب گھر سے باہر نکلتی تھی عورت، تو وہ اپنی چادر لپیٹتی تھی اپنے گرد، چہرہ نہیں ڈھانپتی تھی، صرف چہرے کا حکم دیا گیا اس کے ضمن میں۔ وہ سورہ عذاب کی آیت ہے، وہ رہ گئی، میں بیان کروں گا۔ اور خمار اوڑھنی ہوتی تھی جو گھر میں اوڑھتی تھی۔ گھر میں ظاہر بات ہے کہ جلباب تو نہیں لیا جا سکتا، آخر گھر کا کام کاج کرنا ہے، ہلکی سی اوڑھنی تو وہ گھر میں۔ لیکن فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑھیوں کے، بکل اوڑھنیوں کے اپنے سینوں کے اوپر، گریبانوں کے اوپر بھی مار لیا کریں، تاکہ یہ سینے کے جو ابھار ہیں ان کو ایک ایڈیشنل کور مل جائے۔ دیکھیے سطر کا تقاضے کیا ہے، مل لیجیے۔ لباس نبیذ ہونا چاہیے، باریک نہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو ان پر جو لباس پہن کے بھی ننگی ہوتی ہے۔ باریک اتنا لباس ہے یا چست اتنا لباس، ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، نبیذ ہونا چاہیے۔ لباس کے اندر یہ دو حصے جو ہیں وہ لازم ہیں۔ اور پھر سینے پر، اب ظاہر بات ہے کرتا پہنا ہوا ہے، ڈھیلا ڈھالا ہے، پھر بھی یہ سینے کے ابھار تو ظاہر ہو جائیں گے۔ ان پر ایک اضافی اوڑھنی سر پر سے لے کر اور اپنے اس گریبان کے اوپر بکل مار لینا، تاکہ یہ جو نسوانی حسن کا دوسرا مظہر ہے، پہلا چہرہ سب سے بڑا چہرہ۔ اب جو لوگ کہتے چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو خدا کے بندو پھر پردے کی ضرورت کیا ہے؟ نسوانی حسن اگر اس میں اٹریکشن ہے